السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں نے آپ سب کو لانگ ایپیسوڈ دی ہے، وہ بھی 2، مطلب کہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ سے اوپر کی ایپیسوڈ ہے، اور میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ میرے شولڈر اور میرے ہینڈ سب کچھ درد کر رہا ہے، تو پلیز مجھے میری محنت کا صلہ لائک اور اچھے کمنٹ کر کے ضرور دیجیے گا۔ چلو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کے زیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 54۔ چچوڑے درد ہو رہا ہے، وہ اس بےرحم انسان کے گرفت میں پڑ کر رہ گئی۔ مجھے زبان دراز بیویاں نہیں پسند، سمجھی؟ اس کی خوف سے پیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے اچھے سے باور کرا گیا کہ آئندہ مجھ سے نہ الجھنا۔ مجھے کافی بنا کر دو، عادل نے حکمی انداز میں کہا۔ اپنے آنسو دھکیلتی وہ حامی میں سر ہلا کر کچن میں گھس گئی۔ عادل لاؤنج میں بیٹھ کر کافی بننے کا انتظار کرنے لگا۔ عروہ کافی بنا کر لائی، عادل کو دی۔ ابھی عروہ کافی دے کر جاتی کہ عادل کی بھاری آواز اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دی۔ یہ کیسی کافی بنائی ہے تم نے؟ عادل نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عروہ نے مڑ کر عادل کو دیکھا، جو برے منہ بنا رہا تھا۔ کیوں ابھی نہیں ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں، وہ انگلیاں چٹکا کر بولی۔ بہت ہی بری بنی ہے، جاؤ واپس بنا کر لاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے حکم دینے لگا، لیکن موٹو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ عروہ کچھ کہتی، عادل نے ٹوک کر کہا تو عروہ اپنے پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ یا اللہ، میں نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا جو اس جیسے کھڑوس انسان کو میرے نصیب بنا دیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی کافی بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے بنا کر لائی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ سکون سے ٹیسٹ چیک کرے اور وہ روم میں چلی جائے۔ عادل نے کپ اپنے لبوں سے لگاتے ایک دم دور کر دیا، جیسے زہر پی لیا ہو۔ تمہیں ڈھنگ کی کافی بنانی نہیں آتی؟ اتنا برا ٹیسٹ؟ جاؤ دوبارہ بنا کر آؤ۔ عادل نے پھر سے کافی کو برا کہا تھا تو عروہ اس کے تنگ کرنے پر روتی پھر سے کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ عادل اس کی پشت دیکھ کر مسکرانے لگا، تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا اسے۔ میرا دل کر رہا ہے زہر ڈال کر کافی پلا دوں تمہیں، وہ ایک لمبی ہچکی لیتے ہوئے بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد عروہ پھر سے کپ تھامے اس کے سامنے حاضر ہوئی، جسے ٹیسٹ کرتے عادل نے پھر سے برا کہا اور بنانے کو کہا۔ چلو میں تمہارے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور بتاتا ہوں کیسے کافی بناتے ہیں۔ عروہ کا عادل کی باتیں سننا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ کس طرح برداشت کر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ کچن میں جا کر جیسے عادل کہتا رہا ویسے عروہ کافی بناتی
رہی۔ اب تو عروہ کی بس ہو گئی تھی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ اب پسند نہ آئے چائے کیونکہ یہ آپ نے بنوائی ہے خود۔ جیسے ہی عادل نے کافی پی اسے اچھو لگا تھا انتہائی بکواس کافی بنی تھی۔ یہ کیسی کافی بنائی ہے تم نے موٹو؟ عروہ کا ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے عادل کو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ عروہ نے عادل کو ہنستے دیکھا تو اسے غصہ آیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ غصے سے اس پر شیرنی کی طرح جھپٹ کر اس کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اگر اتنے ہی کیڑے نکالنے تھے مجھ سے بنوائی کیوں؟ عروہ اس کے انتہائی غصے پر پہنچی اس سے کہتی اسٹڈی روم میں بھاگ کر دروازہ لاک کر گئی اور عادل منہ کھولے اس اچانک ہوئے واقعے کو ہضم کرنے لگا۔ میرے کمرے میں آؤ، اس نے آمنہ کو میسج بھیجا۔ کس خوشی میں؟ فوراً سے ہی جواب دیا گیا تھا، جیسے کہ مقابل اس کے میسج کا انتظار میں ہی ہو۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اور بڑی جلدی میسج کا جواب دے دیا۔ خیریت تو ہے نا آج؟ آگے سوچنے والا ایموجی ڈال کر اس نے بھیجا۔ حسام نے صرف اسے چڑھنے کی خاطر بولا۔ جلدی میسج کرنے پر مسئلہ؟ کیا یہ فری جواب دینے پر مسئلہ ہے؟ مقابل بھی تو آمنہ حسام خان تھی، اس نے بھلا کہاں کسی کا جواب ادھار رکھنا تھا، سود سمیت دے دیتی۔ جو بھی ہو فی الحال اس وقت مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ حسام نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس وقت اسے اپنی بیوی اپنے باہوں میں چاہیے تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ آمنہ اس کے پاس ہو اور وہ اسے جی بھر کر تنگ کرے۔ گزرے والے دنوں میں اسے یہ موقع ہرگز نہ ملا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، جیسا کہ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ تم اور میرے لیے سرپرائز پلان کرو گے؟ مطلب کھلی آنکھوں سے خواب؟ آمنہ بھی بھلا کہاں اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والی تھی۔ تم آتی ہو یا پھر مجھے زبردستی ہی کر پاؤں گا، اور اس بات سے تم واقف ہو میں جو بولتا ہوں وہی کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ حسام نے اس بار جھنجھلاتے ہوئے اسے میسج بھیجا۔ بہت ہی ڈیٹ پسلی سے پیدا ہوئی مخلوق ہو ڈارلنگ، لیکن یہ نہ بھولو تمہارا میجر حسام سے پالا پڑا ہے۔ وہ سوچ کر خود ہی مسکرایا۔
کہاں اسے اپنی ڈارلنگ کی طلب ہو رہی تھی اور وہ الٹا اسے سوال پوچھ کر اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ اگر اگلے 5 منٹ کے اندر تم میرے روم میں نہیں آئی تو میں خود پہنچ جاؤں گا روم میں، پھر چاہے مشی کیوں نہ دیکھ لے۔ ایک آخری بار دھمکی بھرا میسج بھیجا اور موبائل کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ آمنہ اس کے آف ہونے پر ساتھ میں سوئی ہوئی مشال کو دیکھنے لگی، جو کافی گہری نیند سوتی تھی، اور آج تو وہ لوگ گھوم پھر کر اچھا خاصا تھک بھی چکے تھے۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی، بس اس کا ارادہ سونے کا ہی تھا، لیکن عصام خان کا میسج آ گیا۔ آرام سے روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر چاروں اطراف میں نظر دوڑانے لگی۔ رات کا اس وقت تھا، سب ہی اپنے اپنے رومز میں تھے۔ ہوٹل میں بالکل سناٹا تھا۔ دھوپ نکلتے اس نے اپنے قدم عصام کے روم کی جانب بڑھا دیے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نقلی میجر کیوں بلایا ہے مجھے؟ تقریباً 2 منٹ بعد ہی عصام کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے آمنہ برآمد ہوئی۔ میری ڈارلنگ، اونٹ کی ٹانگیں لگا کر بھاگ کر آئی ہو؟ لگتا ہے اتنی فرمانبرداری، میں صدقے میں قربان میری جان کی۔ اتنی فرمانبرداری پر ایک لمبی آہ بھرتے وہ اس کی جانب بڑھتے اسے شدت سے اپنے سینے میں پھینچ لیا۔ اس اچانک ہوئے حملے پر آمنہ بری طرح جھنجھلا اٹھی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا یہ نقلی میجر اس کا کمرے میں اس طرح استقبال کرے گا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ آمنہ اس کے اثار سے آزاد ہوتی آئبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، دل کی دھڑکنیں مدھم سے چلنے لگیں۔ عصام خان نے کدھر عصام خان کے کھردرے ہاتھوں کے لمس پر۔ میں ٹھیک ہوں ڈارلنگ، ایک دم حشاش بشاش۔ تمہیں دیکھنے کے لیے یہ کمینہ دل تڑپ رہا تھا۔ اس کا پسینے سے بھیگا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اپنے دھڑکتے دل کے مقام پر رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، اپنے اس کمینے دل کو سنبھالے، بے غیرتی پر اتر آیا ہے۔ اپنے ہاتھ پیچھے کو کھینچتے وہ اپنی درمیانی انگلی عصام خان کے دل کے مقام پر رکھ کر بولی کہ مسکرا اٹھا اور اس کی گردن پر اپنی مخمور سی انگلیاں پھیرنے لگا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے خائف ہو رہی تھیں۔ آمنہ کی سانسیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں تو عصام خان کی تیز تر تھیں۔ سانسیں روکے کیوں کھڑی ہو؟ سانس لو۔ کچھ ہی وقفے بعد وہ اس کے چہرے کے قریب تر جھکتے سختی سے بولا، دور ہٹو پھر۔ ابھی وہ مزید کہنا چاہتی تھی، پر اس کے اٹھائے قدم پر جہاں وہ سانس روک گئی تھی وہیں وہ اس کے چہرے پر جھکا اپنی تڑپ کو اس کے لمس سے مٹا رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کہاں توقع رکھتی تھی اس سے اتنی بے باکی کی؟
اپنے لبوں پر اس کا دہکتا لمس پا کر وہ مزاحمت کرنے لگی، پر اس کی مزاحمت سے حسام خان کے دماغ پر غصہ چڑھا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کر لیا۔ بیہودہ انسان، بے شرم، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ وہ ذرا سا دور ہوا تو آمنہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے مچل اٹھی۔ ہاں تو حق حلال کی بیوی ہو تم۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر اس کی ابتر سانس سننے لگا۔ اس کے بھیگے لبوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے وہ بے باکی سے چھونے لگا۔ اب کے بار آمنہ سے اپنی ابتر سانسیں سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ بہت میٹھے ہیں، وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا اور آمنہ لب بھینچے سن رہی تھی۔ نکلی میجر، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی، اگلے ہی لمحے حسام نے آمنہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ حیران و پریشان تھی بے باک میجر کا نیا انداز دیکھ کر۔ جب حسام نے سر پر لب رکھے۔ حسام، چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کا مضبوط حصار اپنے کمر پر محسوس کرتے آمنہ منمناتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا اس وقت۔ تم مجھے میری باہوں میں چاہیے ہو، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں پہ آؤ میرے ساتھ، اسے وارن کرتے ہوئے نگاہوں سے دیکھتے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف لے آیا۔ بیڈ پر لیٹتے آمنہ کو بھی اپنے ساتھ لٹاتے اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے شدت سے اپنے سینے پر لٹا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں پر کان ٹکائے سنتی رہی۔ اس نے کبھی بھی حسام جیسے بد مزاج شخص سے یہ توقع نہ رکھی تھی کہ وہ اس طرح نرمی اور محبت سے پیش آ سکتا تھا۔ اتنی شدت بھری گرفت میں آمنہ کو اپنی پسلیاں تقریباً ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، لیکن وہ اس کے حصار میں بھیگی بلی بنتی بالکل چپ رہی، ایسا نہ ہو کہ وہ مزید کچھ بولے اور اس کے حصار میں مزید جکڑ جائے۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد جب مزید برداشت نہ ہوا تو آمنہ بھی اپنی شرم کو بھلائے سائیڈ میں پھینکتے ہوئے چیختے کہا، جس سے حسام بھی ہوش میں آتا اس کے گرد اپنی حصار کو نرم کر چکا تھا۔ ہاں، لیکن البتہ ابھی بھی اسے اپنے باہوں کے حصار سے الگ نہیں کیا تھا۔ میری ڈارلنگ، اتنی نازک مزاج تو ہرگز نہیں ہے۔ جتنی تمہارے پاس زبان ہے، اس حساب سے تم نے میری شدت سے ٹھیک سے سہی بھی نہیں ہے، اور ابھی سے تمہاری یہ نازک مزاجی ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے سے ہی وارن کر رہا ہوں، اپنی اس نازک مزاجی کو
خود سے دور کرو۔ جب میرے پاس آؤ گی تو میں تم پر بالکل بھی رحم نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کانوں کی لو پر لب رکھتے شرارت سے کہنے لگا کہ اس کی لبوں کی گستاخی پر بے ساختہ ہی آمنہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اتنی نازک مزاج تو نہ تھی، لیکن حسام خان کی گرفت اور اثار کو برداشت کرنا واقعی اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نازک مزاج نہیں ہوں، اور تم ذرا اپنی گرفت نرمی پیدا کرو۔ یہ تمہارا موبائل نہیں ہے جو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، میری کمر ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں ذرا سختی سے بولی۔ بیوی بھی میری، کمر بھی میری ہے، اور ملکیت بھی میری ہے، حسام نے مزید شدت پسندی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے کا شدت سے بوسہ لیا۔ لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ آمنہ نے اسے خود کا احساس دلانا چاہا کہ وہ اتنا شدت پسند بھی نہ ہو کہ بھول جائے وہ انسان ہے، اور اسے بھی درد ہوتا ہے۔ میری جان، تو مان کیوں نہیں لیتی کہ یہ تمہاری نازک مزاجی ہی ہے جو تمہیں میری قربت میں سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ حسام نے اس کے پیٹ پر اپنی گرفت کو بے انتہا نرم کرتے ہوئے اب شرارت بھرے انداز میں اسے چھیڑا۔ نازک مزاجی ہو، نخرہ ہو، فرمائش، لاڈ اٹھانا ہو، کچھ بھی سمجھ لو، لیکن جو ہے وہ ہے۔ آمنہ نے اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دیکھتے ہوئے اسے ایٹیٹیوڈ بھرا جواب دیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے؟ کیوں میرے سامنے اتنا پٹر پٹر کرتی ہو، وہ بھی تب جب اپنے شوہر کے باہوں میں ہو؟ حسام نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ ابھی آمنہ مزید کچھ کہتی جب حسام نے اس کی سانسوں کو اپنا محتاج بنا لیا۔ اچانک ہوئے اس حملے پر آمنہ بوکھلا کر رہ گئی، اور جب تک آمنہ کچھ سمجھتی، حسام اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تم نے ابھی کیا کیا؟ آمنہ نے اسے آنکھوں سے ہی ایسا تاثر دیا اس کے سامنے بھلا بولنے کی اس میں ہمت کہاں بچی تھی؟ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے اس کی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی، اب وہی زبان پر قفل لگ گیا تھا۔ حسام اسے چپ دیکھ کر گہرا مسکراتا شدت سے دوبارہ سے اپنے سینے لگایا کہ شرارت سوچتے آمنہ نے اس کے پیٹ میں ایک ہاتھ سے گدگدی کی، جس سے حسام نے خود ہی اپنی گرفت ہلکی کر لی۔ تو آمنہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اسے منہ چڑھا گئی۔ حسام خاموشی سے لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا، اور اگلے ہی لمحے حسام مسکراتا اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی پل اسے خود پر گراتے اس کے نازک وجود کے گرد بازو حائل کر دیا۔ وہ پہلے سٹپٹائی اس حملے پر، پھر خاموشی سے سر واپس اس کی دھڑکنوں پر نیم دراز ہو گئی۔ کافی مشکل تھا ایک پل کا گزرنا۔
دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس کے لبوں پر فکر لگانے والی گستاخی جو اس نے انجام دی تھی سوچ کر مسکرا دیا۔ میرے ساتھ اتنی زبان کیوں چلاتی ہو؟ اپنے سینے پر پڑے اسے روئی سی وجود کو محسوس کرتے وہ سرگوشی میں بولا، جسے سن کر آمنہ کے تکے نشوش میں سرخی پھیل گئی۔ میری زبان میری مرضی، کاٹ داڑھ لہجے میں وہ بولی اور ساتھ ایک اس کے سینے میں چٹکی بھی کاٹی۔ اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا نرمی کی، کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو اور میری مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ اس کا دل کر رہا تھا قہقہ لگائے، پر آمنہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دل سے شدید خواہش نکلی کہ وہ اس کے سرخ چہرے کے رنگ دیکھیں۔ بہت برے ہو تم نکلی میجر، وہ چڑ گئی عصام خان کے چڑھانے پر۔ اچھا، شکریہ بتانے کے لیے۔ اور کچھ اس کے رخسار کو اچھا خاصا کھینچتے وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہنے لگا، تم ایک انتہا کے گھٹیا کمینے میجر ہو۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی، پر اس نے سن لیا تھا۔ ہاں تمہیں ڈر ہے، لیکن کہیں بیوی کا فائدہ اٹھا لوں گا۔ تنہائی میں اس کے بے عقلی پر وہ ہنسا تھا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی نہیں ہے، وہ جتا کر بولی تھی، جہاں اس کی کمر پر عصام کی پکڑ کچھ نرم پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑا۔ سو جاؤ، ورنہ مجھے کوستی رہ جاؤ گی۔ اس کا منی خیزی جملہ اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس نے گھبراتے وہ الگ ہونا چاہتی تھی، پر مسکراتے عصام نے اسے نہیں ہونے دیا۔ اس نے گھبراتے وہ الگ ہونا چاہتی تھی، پر مسکراتے عصام نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ بس کرو۔ دوسرے پل اسے بھرپور مزاحمت کرتے دیکھ کر عصام نے ناگواریت سے ٹوکا، لڑکی سمجھ کر فائدہ مت اٹھانا نکلی میجر، بہت پچھتاؤ گے۔ پر عصام نے اس کی بات سنتے نظر انداز کرتے اسے واپس اپنے اثار میں لے لیا۔ آمنہ نے مزاحمت کی، پر اب اس کے لہجے میں کوئی شرارت لچک نہیں تھی۔ شناور ڈاکٹر کی ہدایت سے شانزے کو غونڈگی میں جانے کی میٹ کھلا کر کسی ضروری کام سے حجرے میں گیا تھا۔ شانزے دوائی کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ ہانیہ کو اس کی فکر ستا رہی تھی، وہ ٹھیک ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے ہانیہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہانیہ شانزے کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی دوست کچھ دنوں میں ہی حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ رونے کی وجہ سے ہر وقت آنکھوں میں سرخی رہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شانزے، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں میرے شناور لالا ملے ہیں۔ ہانیہ اس کی پیشانی پر جھکتے پیار کر گئی۔ بابا بابا،
وہ نیند میں اپنے بابا کو پکارنے لگی۔ ہانیہ نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ بابا، شانزے اونچی آواز میں بابا چلاتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ شانزے بھاگ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ہانیہ نے اسے پیچھے سے کمر سے تھام کر بیڈ پر زبردستی بٹھایا۔ شانزے، تمہارے بابا جا چکے ہیں۔ ہانی، میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جا رہے ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ وہ چیختے ہوئے ہانیہ کا حصار اپنی کمر سے توڑنے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ بابا، بابا، وہ نیم پاگل ہوتے چلائے جا رہی تھی۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کی حالت دیکھتے زوروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ شانزے کو پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ ان کا دل دہل گیا۔ آنٹی، ہانی مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ میرے بابا جا رہے ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ شانزے بار بار دروازے کی طرف اشارہ کرتے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے بابا نہیں رہے اس دنیا میں۔ فوزیہ بیگم کو پل کے لیے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے رخسار تپتپانے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو آپ سب، میرے بابا یہیں پر ہیں، مجھے انہیں روکنا ہے۔ ہانیہ کو خود سے دور جھکیٹتی وہ دروازے سے باہر جانے لگی۔ فوزیہ بیگم اور ہانیہ اس سے قبل وہ کمرے سے باہر جاتی اسے پکڑ کر دروازے کو لاک کر کے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ شناور کو فون کرو۔ فوزیہ بیگم بمشکل شانزے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ سب کو مارتے ہوئے خود سے دور کر رہی تھی۔ شانزے کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ موبائل اٹھا کر اس نے اپنے لالا کو کال کی جو دوسری بیل پر موصول ہوئی تھی۔ لالا، جلدی گھر آ جائیں، شانزے کی حالت بہت خراب ہے، وہ بار بار چلائے جا رہی ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ہم سے وہ سنبھلی نہیں جا رہی۔ ہانیہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ شناور خان، جو گھر سے 20 منٹ کی دوری پر تھا، 10 منٹ میں فاصلہ طے کرتے گاڑی گھر کے باہر روک کر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ شناور خان نے دروازہ کھولنے کے لیے اس قدر سختی سے ہینڈل گھمایا تھا کہ وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ہانیہ کے دروازہ کھولتے ہی شانزے فوزیہ بیگم کو خود سے دور دھکا دیتے بھاگتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جب وہ شناور خان کے مضبوط اور چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی، شانزے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر محبت پاش لہجے میں اسے پکارا۔ شانزے کی حالت۔ شناور خان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ بابا، چھوڑیں مجھے، بابا چلے جائیں گے، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ یہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی۔ شانزے، روزی خان چچا چھوڑ کر جا چکے ہیں ہمیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لو۔ شناور خان سے شانزے کی غیر ہوتی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسے سختی سے خود میں بھیجا تھا۔ شناور کے الفاظ سنتے ہی وہ اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہوتے اس کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ اسے نرمی سے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا۔ شناور اس کا چیک اپ کرواؤ، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فوزیہ بیگم کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہے۔ مورے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شناور خان تڑپ اٹھا تھا اپنی مورے کے الفاظ پر۔ آپ جائیں یہاں سے، سنبھال لوں گا میں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ لیکن اس کے لہجے اور انداز میں بدتمیزی نہیں تھی۔ ہانیہ روتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ فوزیہ خانم کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے اس کا غم ہلکا کرے، لیکن شانزے کی سوتیلی ماں کی باتیں ذہن میں آتے ہی خود پر خول چڑھائے وہ کمرے سے چلی گئی۔ شناور شانزے کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں خود کو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر میں وقت پر تمہارے گھر رشتہ لے کر چلا جاتا تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی۔ شناور خان ہر چیز کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانے لگا۔ بیوی شوہر کا سکون ہوتی ہے اور میرا سکون اس وقت بے سکون ہے۔ بے اختیار ہوتے شناور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ تمہارے غم میرے، میری خوشی تمہاری۔ آنسو تمہارے، آنکھیں میری، جسم میرا، جان تمہاری۔ شناور خان قربان اپنی شانزے پر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھتے شناور خان زیر لب منمنایا تھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر شانزے کی پلکوں پر گرا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے شانزے، کچھ دنوں کے اندر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہاری آنکھیں کبھی نم نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اوپر کرتے اپنے سینے سے لگا کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا۔ ہمارے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ میرا جان سے پیارا بھائی ہمیں چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا ہے اور اب میری مورے مجھ سے ناراض ہے۔ داجی کی طبیعت عادل کی ٹینشن لینے کی وجہ سے خراب رہ رہی ہے۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ خود کے قریب کرتے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تم بہت روتی ہو، اگر آئندہ روئی نہ بہت ماروں گا میں۔ تمہیں معلوم ہے جب تمہاری آنکھوں میں نم دیکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہے اور اس سے خون رس رہا ہے۔ شناور خان بہت غصہ ہوتا اس کی ناک پر نرمی سے لب رکھتے سختی سے سینے سے لگا گیا۔ شانزے نے موندی موندی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، خود کو کسی کے مضبوط گرفت میں محسوس کرتے چہرہ اوپر کیا۔ شناور خان کے سینے سے خود کو لگے دیکھ اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔
مزاحمت کرتے ہیں، اس کے اثار سے آزاد ہونا چاہا۔ شناور خان کی بند آنکھیں مسکرائی تھیں، چچوڑے زبان میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ شناور خان نے آنکھیں کھول کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی دیں۔ شانزے شناور خان، تم میری بیوی ہو، یوں مجھے خود سے دور کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ شانزے ڈری سہمی ہرنی کی طرح آنکھیں پھاڑے شناور خان کو خود کے بہت قریب دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے آنکھیں چپکانا بھول گئی تھی۔ پلیز چھوڑیں، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ روندا سا چہرہ بنا کر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع کر کے وہ چہرہ جھکا گئی۔ شناور خان کو سب کچھ برداشت تھا، لیکن اپنی خزاں بیوی کی آنکھیں نم برداشت نہ تھیں۔ نرمی سے اسے تکیے پر منتقل کرتے چیئر گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ کے غور سے اس کا چہرہ کا جائزہ لینے لگا۔ شانزے، خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تمہارے بابا کی طرح۔ اللہ جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ جب ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس آزمائش کو صبر سے پار کریں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ انسان کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ شانزے کا دل کچھ پل کے لیے پرسکون ہوا تھا۔ ہمت کرتے اٹھ کر بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ تمہارا دل اس وقت عجیب کشمکش اور دکھ میں مبتلا ہے۔ پہلے نکاح، پھر طلاق، پھر نکاح، اس کے بعد تمہارے بابا کا یوں تم سے دور ہونا ایک بیٹی اور ایک لڑکی کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے شانزے، تم دوسری لڑکیوں کی طرح شور نہیں مچاؤ گی، اس وقت کو اپنے اللہ کی آزمائش سمجھ کر صبر و استقامت اختیار کرو گی۔ شناور خان کے الفاظ شانزے کو پرسکون اور ہمت دینے کے لیے کافی تھے۔ جب ایک عورت ٹوٹتی ہے، اسے ایک مضبوط کاندھے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں یا پھر شوہر کی صورت میں۔ جب اسے وہ کاندھا میسر ہوتا ہے، اس کے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ دل کو راحت میسر آ جاتی ہے۔ شانزے کے دل کو راحت میسر ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہیں۔ جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے درمیان میں ٹھنڈی ہوا خارج کی تھی۔ اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ خزاں شناور خان کے خزاں کہنے پر بے ساختہ شانزے نے بھاری پلکیں اٹھا کر شناور خان کو دیکھا تھا۔ جاری ہے۔